नाज़रीन करम, हर 15 दिन बाद यह हुकूमत पाकिस्तान की गरीब आवाम को एक तोहफा देती है। पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, कभी 5 रुपए, कभी 8 रुपए और कभी 10 रुपए। और दूसरी तरफ बिजली के बिलों में इस गरीब आवाम के साथ इंतहा की ज्यादती की जा रही। अगर कोई गलती से एक मरतबा 201 यूनिट इस्तेमाल कर ले, उसको अगले 6 महीने उसकी सजा दी जाती है। आज की यह वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इंटरनेशनल मार्केट से हुकूमत कितने में तेल खरीदती थी और आवाम को कितने में बेचती थी, और आज की हुकूमत कितने में यह तेल खरीदती है और आवाम को कितने में बेचती है। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यह इंफॉर्मेशन आप सब लोगों तक पहुंचती रहे। आज से 15 दिन कबल इस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए बढ़ाई और डीजल की कीमत 10 रुपए बढ़ाई। और अब कल की बात है कि इस हुकूमत ने दोबारा कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनका ट्वीट, जिस वक्त वो अपोजिशन के अंदर थी, जिस वक्त उनको 150 रुपए का पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा लगता था और शहबाज शरीफ साहब का दिल दुखता था कि भाई कौम को इतना महंगा पेट्रोल हम दे रहे हैं। तो जरा देखिएगा उस वक्त ये लोग क्या कहते थे। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है 15 जनवरी 2021 का। कहती हैं कि इसी माह दूसरी मर्तबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। हर रोज महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक नई क़यामत ढाई जा रही है। आप पूछते हैं कि अपोजिशन क्या चाहती है? अपोजिशन आवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर आवाम पर आपके मजालम देखते रहे? बिल्कुल नहीं। यह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है। आगे आ जाए जरा। गरीदा फरूकी साहिबा, जो पाकिस्तान का मीडिया, जो बड़े बड़े एंकर हैं, वो क्या कहते थे उस वक्त जब पेट्रोल हमें 150 रुपए का लीटर मिलता था, आज 272 रुपए का लीटर मिल रहा है। गरीदा फरूकी साहबा कहा करती थी हर माह पेट्रोल में अगर 4 रुपए इजाफा होता है तो अगले माह पेट्रोल इंशाल्लाह 150 का होगा और इससे अगले साल दिसंबर तक इसी रेट के मुताबिक 200 रुपए फी लीटर तक मिलेगा। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। 22 नवंबर 2021 का ट्वीट है। आगे आ जाए, कहानी इधर खत्म नहीं होती है। आसमा शराजी साहिबा, वो कहा करती थी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा और अभी महंगाई का सुनामी मजीद आ रहा है। कोई हुक्मरानों को पूछने वाला नहीं कि मुल्क वो चला रहे हैं या IMF। हुक्मरान अवाम के गैज़ो गजब को हल्का मत लें। 16 अक्टूबर 2021 का ट्वीट। मंसूर अली खान, वो कहा करते थे हुकूमत को चाहिए तमाम पेट्रोल पंप के ऊपर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगवा दें जिस पे लिखा हो घबराना नहीं है। 26 जनवरी 2020 का ट्वीट। और शहबाज शरीफ साहब तो कहा करते थे कि मुझे तकलीफ ही बहुत ज्यादा होती है। और आज पेट्रोल मिल रहा है 272 रुपए फी लीटर। और ऐसा नहीं है कि भाई आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल महंगा हो गया है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो गया है। वो भी मैं आपके सामने सारी डिटेल रखता हूं। हैरान परेशान हो जाएंगे आपकी यह हुकूमत पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ कर क्या रही है। हालांकि पेट्रोल पाकिस्तान में 150 रुपए से भी सस्ता होना चाहिए और हमें मिल रहा है 272 रुपए का। उसकी वजूहत आपके सामने रखता हूं। हमारे जो वजीर पेट्रोलियम है अली परवेज मलिक साहब, उनसे सवाल हुआ हामिद मीर के शो में कि जनाब मोहतरम, ये आखिर क्यों इतना महंगा सिस्टम होता जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? तो जरा उनका जवाब सुनिएगा। कहते हैं कि बीमार मईशत का इलाज डिस्प्रिन से नहीं सर्जरी से होगा, इसलिए पेट्रोल मजबूरी में महंगा करना पड़ रहा है क्योंकि रुपए के मुकाबले में डॉलर भी 2 रुपए महंगा हो गया था। अगर हम पेट्रोल महंगा ना करते तो फिर IMF को हमारे साथ मसला हो जाता, यानी कि मजबूरी में कर रहे हैं। इस पाकिस्तानी कौम के हुक्मरानों ने मजबूरी के अंदर करप्शन के अंबार लगाए, मजबूरी के अंदर बाहर फ्लैट्स बनाए, मजबूरी के अंदर शुगर मिलें बनाई। सब कुछ जो कुछ किया मजबूरी में किया। और मजबूरी क्या है? चोरी करना, कि चोरी हमने हर सूरत करनी। यह सारी की सारी मजबूरी है। अब जरा आ जाए आगे। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त पर बैरल, एक बैरल के अंदर 159 लीटर होते हैं। पर बैरल जो हमें पेट्रोल मिलता था, यह चार्ट आपके सामने है, यह पिछले 10 साल का चार्ट है। पर बैरल पेट्रोल हमें मिलता था $104 का। $104 का पर बैरल पेट्रोल हमें मिलता था और इमरान खान की हुकूमत दे रही थी 150 रुपए में। $104 का लेकर 150 में दे रही थी। और आज की हुकूमत को पेट्रोल मिल रहा है $68 पर बैरल, कि एक बैरल $68 का। इमरान खान के दौरे हुकूमत में $104 का और आज $68 का। और उस वक्त इमरान खान $104 का लेकर 150 रुपए का देते थे और आज की हुकूमत $68 का लेकर 272 रुपए में दे रही। तो आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल भी 150 रुपए का था और डॉलर 186 रुपए का था। और आज इस हुकूमत में पेट्रोल 272 रुपए का और माशाल्लाह जो डॉलर है वो 285 रुपए का। ये फर्क है जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो हुकूमत है ये कितना महंगा पेट्रोल इस पाकिस्तान की आवाम को दे रही। पेट्रोल और बिजली ये क्यों महंगी की जाती? क्योंकि पाकिस्तान का हर घर, पेट्रोल तो खैर एक घर के अंदर अगर 4 अफराद हैं
4 افراد میں سے کسی کے پاس گاڑی ہے یا بائک ہے تو 4 کے 4 افراد اس کو استعمال کرتے ہیں, بجلی بھی گھر میں سارے استعمال کرتے ہیں, تو 24 کروڑ عوام آلموسٹ پیٹرول بھی استعمال کرتے ہیں بچوں کو نکال کے, چھوٹے بچوں کو نکال کے, اور کچھ خواتین کو نکال کے پیٹرول بھی استعمال کرتے ہیں اور بجلی بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بجلی تو خیر سارے استعمال کرتے ہیں. تو حکومت کے پاس جب کوئی طریقہ نہیں ہوتا پیسے جنریٹ کرنے کا, کیونکہ ملک کیسے چلتے ہیں, ملک چلتے ہیں پیسے سے. آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری لگے, آپ کے ملک کے اندر پروڈکشن ہو, آپ ایکسپورٹ کریں, امپورٹ نہ کریں, ایکسپورٹ کریں, اپنے ملک کے اندر چیزیں بنا کے باہر بھیجیں, اور باہر سے سرمایہ پاکستان میں آئے, ڈالر پاکستان میں آئے. جو اسمال بزنسز ہیں ان کو آپ اوپر, یہ کچھ بھی پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا. یا باہر سے انویسٹمنٹ آئے, باہر سے لوگ آ کر انڈسٹری لگائیں, آپ کے ملک کے اندر روزگار پیدا ہو, پروڈکشن ہو, اور پھر ایکسپورٹ ہو. یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو حکومت پیسہ کمانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ حکومت پیسہ کمانے کے لیے پیٹرول مہنگا کرتی ہے اور بجلی مہنگی کرتی ہے, اور پاکستان کی عوام کی جیبوں کو خالی کرتی ہے. ساری حکومتیں یہ کرتی ہیں, اور آج کی حکومت تو کچھ زیادہ ہی کر رہی ہے. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر جو ہماری اکانومی ہے وہ 6.02% کے ساتھ ترقی کر رہی تھی, اور آج ہم 6.02 کو کراس کرنا تو بہت دور کی بات, ہم اس کے قریب بھی نہیں ہیں. اور 1 سال تو ہم مائنس کے اندر بھی چلے گئے تھے, اور دعوے یہ کیے گئے تھے کہ جی عمران خان بہت مہنگائی ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا مہنگائی مکاؤ مارچ چڑھے ہوئے تھے سارے کنٹینر کے اوپر. تو کہاں پہ آج ان کے دعوے کدھر ہیں؟ آج کوئی ہلکی سی تنقید کر دے, کسی کو غصہ آ جائے, کوئی جذبات کے اندر کچھ کہہ دے, اس کو اٹھا کر غائب کر دیا جاتا. بھائی پتہ نہیں چلتا وہ بندہ 2-3 دن ہے کہاں پہ. یہ ابھی حال ہی کے اندر یہ جو بھی چاچا کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, میں اس پہ چھوٹی سی چیز آپ کو بتا دوں. چاچے نے تو بیچارے نے نکال دی گالی, جذبات کے اندر آ کر نازیبا الفاظ کہہ دیے اس نے, اور نہیں کہنے چاہیے تھے. کوئی بھی اس کو انڈورس نہیں کرتا. آپ اخلاقیات کی حد کو پار نہیں کرنا چاہیے. اخلاقیات کے اندر رہتے رہتے آپ جیسی مرضی تنقید کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے ایک دوست صحافی ہیں زعیم لغاری, انہوں نے لاہور فیروزپور روڈ کے اوپر ایک پروگرام کیا جس میں موٹر سائیکل کے لیے ایک علیحدہ گرین لائن بنائی جا رہی تھی, اور اس نے بتایا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس بندے کو اٹھا کے پتہ نہیں 10 یا 18 دن کے لیے غائب کر دیا. اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے کسی قسم کے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کیے تھے, کچھ بھی نہیں کیا تھا, اس کو بھی غائب کر دیا. اور پھر بعد میں جب بارش آئی وہ سارا کا سارا دھل گیا. آپ جا کر دیکھ لیں فیروزپور روڈ کے اوپر جو لوگ لاہور کے اندر رہتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا اس کا کیا بنا. تو تنقید تو بھائی کسی بھی طرح کی حکومت کو برداشت نہیں ہے. حامد میر صاحب نے ایک بات کی, کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, عمران خان کے دور حکومت میں پیٹرول مہنگا ہونے پر شہباز شریف اور مریم نواز کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ عوام کی تباہی کی داستانیں ہوا کرتی تھی, لیکن اب خود اقتدار میں آ کر پیٹرول مہنگا کر کے کہتے ہیں کہ عوام ملک کی مفاد میں سخت فیصلے برداشت کیا کریں. یہ جو عوام ہے یہ ملک کی مفاد کے اندر سخت فیصلے برداشت کریں. اب آگے آ جائیے ذرا بجلی کے بلوں کے اوپر یہ حکومت کیا کر رہی ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے کامنٹ باکس کے اندر بھی کہا کہ بجلی کے بلوں والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ضرور آپ بات کریں. پوری دنیا کے اندر جب آپ سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے, آپ چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, آپ کسی آفس میں کرپشن کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, کوئی بھی جرم جو کسی ملک کے قانون کے اندر ہوتا ہے, اگر آپ وہ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو اس جرم کی ایک ہی دفعہ سزا ملتی ہے. جو بھی سزا ہوتی ہے وہ سزا آپ نے پوری کرنا ہوتی ہے اور آپ کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر ایک ایسا جرم ہے, اور وہ جرم یہ ہے کہ آپ نے اگر 200 یونٹ سے 1 یونٹ بھی اوپر استعمال کر لیا, کہ 201 یونٹ اگر آپ کے ہو گئے تو یہ جرم ہے, اور اس کی سزا آپ کو 6 مہینے تک 6 بار ملے گی. ہر مہینے اس کی سزا آپ کو ملے گی. اور آپ یقین کریں جو پاکستان کی غریب عوام ہے جن کے گھروں کے اندر 2 لائٹیں ہیں, 1 پنکھا ہے, اور اگر بیچاروں کی بسات ہے تو ایک انہوں نے فریج رکھی ہوئی ہے, اور کچھ لوگوں نے تو بیچاروں نے ایکسٹرا میٹر لگوائے ہوئے ہیں, 2 میٹر لگوائے ہوئے ہیں کہ بھائی 1 میٹر کے اوپر 200 یونٹ کراس کر جاتے ہیں, لہٰذا 100 یونٹ 1 میٹر پہ چلا لیں گے اور 50-60 یونٹ 1 میٹر پہ چلا لیں گے, تاکہ بل ہمارا 200 یونٹ سے نیچے ہی رہے, کیونکہ 200 یونٹ سے اوپر گیا تو اگلے 6 مہینے ہم نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے اندر ہوں گے. اور آپ کو 200 یونٹ کا بل آتا ہے, لیٹس سپوز مثال کے طور پر 2500 یا 3000 روپیہ, اور 200 سے آپ 201 یونٹ پہ گئے تو آپ کا جمپ ملے گا 9000 یا 10000 روپیہ, شاید 12000 روپے. یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اور لوگ بیچارے تھک گئے ہیں چیخیں مار مار کے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ پالیسی ختم کریں. یہ آواز حکمرانوں کے کانوں تک نہیں پہنچتی, لیکن اس چاچے نے کھڑے ہو کر وہاں پر جذبات کے اندر کچھ کہہ دیا, وہ ایسے پہنچا حکمرانوں کے کانوں تک, اور اس کو پکڑ کے پھر 2 دن کے لیے غائب کر دیا کہ بھائی تو نے یہ کہا کیوں. تو لوگ بیچارے جب اک جاتے ہیں نا, جب کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر وہ غصے کے اندر جذبات کے اندر آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ آپ بھی آواز اٹھائیں اس کے لیے, سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی آواز کے اندر بہت طاقت ہے, ضرور آواز اٹھائیں کہ یہ جو بھائی 200 یونٹ والی یہ جو کمن کیری ہے نا, اس کو ختم کیا جائے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے 201 یونٹ استعمال کر لی ہیں تو آپ اس کو اگلے 6 مہینے کے لیے سزا دیں. آگے آ جائیں جی, چینی کے حوالے سے بھی ایک چیز آپ کو بتا دوں. پاکستان کے اندر جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, یہ محمد مالک نے اپنے شو کے اندر بات بھی کی,
انہوں نے کہا کہ چینی کا سب سے زیادہ سٹاک جو ہے وہ شریف خاندان کے پاس ہے. تو نون لیگ کے رہنما ہے رانا احسان افضل, انہوں نے کہا جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو محمد مالک نے کہا کہ فرق پڑتا ہے, کہ جو زیادہ سٹیک ہولڈر ہے, فرق پڑتا ہے بھائی. آپ نے چینی ایکسپورٹ کرنی ہے تب بھی دیہڑیاں, چینی امپورٹ کرنی ہے تب بھی دیہڑیاں, فرق کیوں نہیں پڑتا؟ فرق تو پڑتا ہے. اور یہی چینی ہے جس کو ہونا چاہیے نیچے 150 160 روپے, اور وہ اوپر گئی ہے بھائی 200 روپے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہاں تک کہا گیا ہے, یہاں تک بات ہوئی ہے کہ بھائی شبر زیدی نے آئی تھنک بات کیا کہ اس چینی مافیا کو اس ملک کے اندر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھائی فوج بھی اس چینی مافیا کو ہاتھ نہیں ڈال سکتی. اور آپ اگر کہیں وہ نکال کے دیکھیں نا ساری کی ساری لسٹ, کہ بھائی اس ملک کے اندر, میں کوشش کروں گا اگلے ویلوگ کے اندر یہ چیز مینشن کروں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ اس ملک کے اندر شوگر ملیں ہیں کس کس کی. شریف خاندان, زرداری خاندان, اور کچھ لوگ ہیں, جہانگیر ترین, یہ سب لوگ ہیں جو اس ملک کی عوام کو چینی بیچتے ہیں اور مہنگی بیچتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. ابھی تک لے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑ عوام پائندہ باد.